ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے، ایمان کی طرف بلانے کے لیے پہنچے. سمجھ گئے آپ حضرت؟ اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، شرک کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے، منزل مقصود سے دور ہو گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ ان حقائق کو ضرور ذہن نشین رکھیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. نوح علیہ السلام اپنی قوم میں تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نہ آتے تو ہمیں کیا معلوم ہوتا کہ نوح نام کے ایک پیغمبر بھی گزرے. ہمیں کیا معلوم ہوتا کہ حضرت ابراہیم کے کیا مقامات ہیں، حضرت اسماعیل کے کیا کارنامے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا دینی خدمات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسی وجاہت حاصل ہے. ہمیں کیا معلوم ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عظمتیں کیا ہیں. ہمیں کیا معلوم ہوتا کہ حضرت شیس علیہ السلام کون ہے. ہمیں کیا معلوم ہوتا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کون ہے. ہمیں کیا معلوم ہوتا کہ حضرت یحییٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت شعیب، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت یونس، ان پیغمبروں کا کیا مقام ہے، ان کی کیا شان ہے، ان کی کیا خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، ان کے کیا معجزے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا شان ہے، حضرت یوشع علیہ السلام کی کیا شان ہے. یہ سب مصطفیٰ نے بتایا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم میں بھیجا، اس کی قوم کی طرف بھیجا. نوح علیہ السلام اپنی قوم میں آ کے کیا کہتے ہیں؟ انی لکم نذیر مبین، یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کے قہر و غضب، اللہ کے عذاب سے کھلا ڈرانے والا ہوں. میں تم میں آیا ہوں، میں تمہارے پاس آیا ہوں اللہ کے قہر و غضب سے ڈرانے کے لیے تمہیں. تو اللہ کے قہر و غضب سے ڈرانا پیغمبروں کی سنت ہے. وہی ہادی برحق ہے، وہی صحیح واعظ ہے، وہی صحیح نصیحت کرنے والا ہے، وہی مسلمانوں کا بھی خواہ ہے، خیر خواہ ہے، وہی امت مسلمہ کا سچا ہمدرد ہے. تو اللہ کے قہر و غضب سے مسلمانوں کو ڈرائے. جب تک بندہ اللہ کے قہر و غضب سے، اس کے انتقام سے، اس کی صفات جلالیہ سے نہیں ڈرے گا، اس وقت تک وہ اپنی برائیوں کو ترک نہیں کر سکے گا. بچہ باپ سے ڈرتا ہے، اس کے احکام سنتا ہے. اور باپ سے ڈرتا کس طرح ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ باپ مارتا بھی ہے، صرف پیار ہی نہیں دیتا. ہاں، باپ صرف رحم و کرم کا پتلا ہی نہیں ہے، اس کی مرضی کے خلاف میں کچھ کرتا ہوں تو مارتا بھی، ڈانٹتا بھی، ناراض بھی ہوتا ہے، خشمگین بھی ہوتا ہے. تو ہمیں صرف اللہ کی رحمت کی بات سنانا اور اللہ کے خیر و غضب سے نہیں ڈرانا، ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی رحمت کی باتیں بھی سنانی ہیں اور اللہ کے خیر و غضب سے ڈرانا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ. نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں قوم میں جا کر؟ چونکہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی، اللہ کے غیر کو بھی خدائے برحق ماننے لگی تھی، معبود ماننے لگی تھی، ورتھی آف ورشپ ماننے لگی تھی. خدا کو بھی، خدا کے غیر کو، یعنی جو اللہ نہیں ہے اسے معبود برحق، سچا خدا ماننے لگی تھی. کئی خداؤں کو سچا خدا ماننے لگی تھی، سچے خدا ماننے لگی تھی. لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے جا کے کہا، پہلی تاکید یہ کی، پہلی نصیحت یہ کی قوم کو کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوائے کسی کی ورشپ نہ کرو، کسی کو معبود نہ مانو. اور ورشپ شروع ہوتی ہے معبود ماننے سے. تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ کے سوا، اللہ تورے
کسی کو اللہ کے سوائے کسی کو معبود نہ مانو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم۔ نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اپنی قوم سے؟ یقیناً میں تم پر ڈر رہا ہوں عذاب یومین عظیم سے، بڑے دن کے عذاب سے میں تم سے ڈر رہا ہوں، یعنی تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے، اس بات کا مجھے ڈر ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہاری یہی روش برقرار رہی، تمہارا یہی رویہ جاری رہا، یعنی تم بت پرستی ہی میں مبتلا رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہیں آ گھیرے گا، یعنی قیامت میں تمہیں سخت عذاب سبحان اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ بڑا دن کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ قیامت کے دن تمہیں سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اگر تم نے بت پرستی کو جاری رکھا، بت پرستی کی حالت ہی میں تم مر گئے تو تمہارا انجام نہایت برا ہونے والا ہے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے یہ کلمات حق سن کر کیا کہا نوح علیہ السلام سے؟ ما نراك الا بشرا مثلنا، الا بشرا مثلنا، کہ ہم تو اے نوح تمہیں اپنے جیسا ایک انسان دیکھ رہے ہیں۔ معاذ اللہ، تم تو ہمارے جیسے ایک انسان، ہمارے جیسے ایک مین کائنڈ ہو، ہمارے جیسے ایک ہیومن بینگ ہو، ہمارے جیسے ایک منیدن ہو، تمل میں انسان کو منیدن کہتے ہیں، ہمارے جیسے ایک منیدن ہو، ہمارے جیسے انسان ہو، بشر ہو۔ ہم تو بس تمہیں ایک بشر دیکھتے ہیں، ایک انسان پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم بھی انسان ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، تم بھی انسان ہو۔ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم بھی انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، اور تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو۔ ہم سے زیادہ کوئی معاذ اللہ معاذ اللہ، ہم سے زیادہ کوئی کوالٹیز تمہارے اندر نہیں ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ، تم ہمارے جیسے انسان ہو، ہم جیسے انسان ہو۔ تو یہ کافروں نے کہا تھا یہ جملہ پیغمبر کو، ہمارے جیسا بشر، پیغمبر کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کے رسول کو اپنے جیسا انسان سمجھنا، اپنے جیسا انسان بتانا، یہ کافروں کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ سنت کا مطلب کافروں کا شیوا ہے، کافروں کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمان کبھی کسی نبی کو اپنے جیسا بشر نہیں مانتا۔ سبحان اللہ۔ نبیوں کے نبی، امی لقبی محمد عربی فدا امی و ابی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہم اس طرح اپنے جیسا بشر مانیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ہم جیسے بشر ہیں، بالکل۔ ہم بشر ہیں لیکن ہم ان کے نور سے بنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم بشر ہیں، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بھی بشر ہیں۔ ہم ایسے بشر ہیں کہ ان کے نور سے ہم بنے ہیں، اور حضور بھی بشر ہیں لیکن کیسے بشر ہیں کہ خدا کے نور سے بنے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم ان کے جیسے کیسے ہو سکتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہیں؟ ہم اپنے جسم کا سایہ رکھتے ہیں، ہمارے جسم کا سایہ ہے، ہمارے جسم کا شیڈو ہے، لیکن سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے جسم کا سایہ نہیں، تو ہم ان کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کو اجازت ہے ایک ہی وقت میں 4 بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھنے کا، ایک مرد ایک ہی وقت میں 4 بیویوں کو اپنی زوجیت میں رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جتنی بیویاں چاہیں اپنے عقد میں رکھ سکتے ہیں ایک ہی وقت میں، سبحان اللہ۔ جتنی بیویاں چاہیں، جتنی بیویاں چاہیں، جتنی ازواج مطہرات چاہیں، جتنی ازواج چاہیں
اپنے نکاح میں رکھ سکتے، ایک ہی وقت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سمجھ میں آئے؟ ہم میں سے کوئی مر جائے تو اس کا مکروہ کا